सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। एक मौलाना का सवाल कि लोग अहमदी कैसे होते हैं। पाकिस्तान में 2 लाख से ज्यादा अहमदी कैसे है? तबलीग बंद, नमाजें बंद, अजानें बंद, हर चीज बंद। मगर जब किसी बंदे का ताल्लुक खुदा से पुख्ता हो जाए, जो खुदा से डायरेक्ट राब्ता कायम कर ले, वो अहमदी हो जाता है। इस वीडियो में चंद मुख्तसर अपडेट। ये जो वीडियो आपको दिखाएंगे, इस वीडियो में खातून बिल्कुल सही फरमाई है। पहले वीडियो सुनते हैं, फिर हम कुछ वजाहत करेंगे। हमने देखी बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, और इन वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे एक ट्रेंड जो कि अहमदीज़ को टारगेट कर रहा था। ना सिर्फ हमने देखा कि उधर वीडियो बनाने वाले और उसमें जो एक्ट करने वाले लोग हैं वो रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग हैं, बल्कि हमने ये भी देखा कि पुलिस ऑफिसर्स ख़ुद भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं। और एक टाइम तो ऐसा था जब वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स थे, जब उनकी नाक के नीचे कोई चीज़ हो रही होती थी और वो खामोशी से देख रहे होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं इन वीडियोस के अंदर कि पुलिस वाले ख़ुद भी इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं। एक तरह से वो ख़ुद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो के अंदर एक SHO एक खातून से इंटरव्यू कर रहा था और इंटरोगेट कर रहा था ऑन कैमरा कि क्या आप अहमदी हैं, क्या आपने बकरा ज़िबा किया है, और इस तरह के कुछ ऐसे सवाल। और दूसरे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे वीडियोस पे जहाँ पे पुलिस एक्टिवली जाके गिरफ़्तार कर रही थी लोगों को इस शक पे या इस इल्ज़ाम पे कि वो ईद मना रहे हैं। तो क्या हमारी अहमदी कम्युनिटी ईद नहीं मना सकती या उन पे पाबंदी है? क्या इसका फ़ैसला एक ग्रुप करेगा या उस ग्रुप के कहने पे पुलिस करेगी? एक साइड तो हमारी ऐसी है कि हम पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम एक्सट्रीमिज़म को, हम टेररिज्म को फ़ाइट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और दूसरी साइड ये है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ये वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जिसके अंदर बिल्कुल उसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस स्ट्रीट्स पे आके हरास करते हैं माइनॉरिटीज़ को या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। तो इस हवाले से हमने बुलाया यासिर लतीफ़ हमदानी साहब को, जो कि एक ऑथर हैं, एक बैरिस्टर हैं और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से एक शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक बहुत तवाना आवाज़ है, और ख़ास तौर से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की राइट्स को लेके। शुक्रिया बहुत बहुत यासिर लतीफ़ हमदानी साहब आपके आने का। हम लोग आपसे बात करेंगे अभी पिछले दिनों ईद के, और बल्कि ईद से कुछ दिनों पहले की भी बात है, जिस तरह से ईद अप्रोच हो रही थी, हम देख रहे थे कि एक राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म हो गया था सड़कों पे। हम देख रहे थे ऑन द स्ट्रीट्स, ख़ास तौर से एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP, जिसका नाम बार बार इमर्ज हो रहा है। FIRs दर्ज की जा रही हैं लोगों के ख़िलाफ़, इन पर्टिकुलर जो अहमदी कम्युनिटी है हमारी, उनको साइडलाइन, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ FIRs की जा रही हैं कि इनके पास सैक्रिफिशियल एनिमल्स हैं, जानवर रखे हैं इन्होंने जिसको ये ज़िबा करेंगे ईद के दिन, और उस पर छापे मारे जा रहे हैं पुलिस के ज़रिए, पुलिस की मदद से। आप क्या देखते हैं इस एक्सट्रीमिज़म का जो राइज़ है ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली TLP की जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके तो कई वजूहात हैं जिसके तहत TLP जो थी, जिस तरह आई मारज़ वजूद में और जिस तरह उसको आबियारी की गई उसकी, ये तो आपके सामने मौजूद है। सियासी मकासद थे जिसके तहत TLP को लॉन्च किया गया और फिर उसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रल फिक्सिंग के लिए। ये सारी बातें हैं। आप ये देखिए कि जो अहमदी कम्युनिटी है, और इसके अलावा ये ब्लास्फेमी लॉज का भी मसला है, लेकिन जो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ जो लॉज हैं, खासकर 298 BC, ये 298 BC इस किस्म के कवानीन है कि उनका मंतकी इंजाम जो था वो सिर्फ यही हो सकता था कि इस तरह की कोई पार्टी उठती और वो उनको इस्तेमाल करके अहमदियों का जीना जो है वो महाल कर देती मुल्क के अंदर। तो ये सिचुएशन जो है अल्टीमेटली, और इसीलिए रियासत आपकी चुप है, क्योंकि रियासत जो है उसने खुद इनको एम्पावर किया हुआ और कई लेवल्स पे एम्पावर किया। आप ये देखिए कि जो 298C है वो कानून ऐसा है कि वो कहता है कि कोई अहमदी अपने आप को मुसलमान पोज नहीं कर सकता। यानी कि वो अपने आप को, कानून का बनाने वालों का मकसद ये था कि वो अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकता। लेकिन जब पोज करने की बात आ जाती है तो फिर उसमें कई बातें और निकल आती हैं। अब आप ये देखिए कि जो ईद का मसला है, अब आप, पहले तो ये था कि चलें वो ईद मना लेते थे, और जाके जो है कुर्बानी भी कर लेते थे, दोनों ईदें भी मना लेते थे। लेकिन अब जो है उनका ईद पे नए कपड़े पहनना भी जो है वो
posing ایز اے مسلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2018 کی، اور اس ججمنٹ کے اندر جو جج صاحب تھے، ان کا نام شوکت عزیز صدیقی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ احمدیوں کے کپڑے بھی چینج کروائے جائیں، کہ وہ احمدی مسلمانوں والے کپڑے بھی نہ پہنے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے اور کیا مطلب ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، بہرحال پاکستانی سوسائٹی کے اپنے پرابلمز ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن یہ ریاست کی طرف سے امپوزڈ ہے، اس کی انیبل کیا گیا ہے، لا موجود ہے جس لا کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے اس پہ کلیئر ڈیسیجنز موجود ہیں۔ طاہر نقاش کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ احمدی اپنی عبادت گاہوں میں یا گھروں میں اگر عبادت کرتے ہیں یا کوئی بھی ریچولز پرفارم کرتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن آن گراؤنڈ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کیس ہے طاہر نقاش، یہ بالکل اس کا ججمنٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اور وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ جو سب سے پہلا سوال ٹی ایل پی والے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے اور لوگ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں اور ان کو مسلمان نہ اپنے آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس شعار اسلام کیوں استعمال کریں؟ یہ سب سے پہلے بات وہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کون سا اسلام کا وہ شعار اسلام میں سے کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایک ڈیبیٹیبل ایشو۔ نہ مرزائیوں کا کوئی دھرنا ہے، نہ مرزائیوں کو کوئی تبلیغ ہے، نہ مرزائیوں کو یوں ہماری طرح پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر آئے روز بڑھ کیسے رہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، یہ قرآن و حدیث لے کر چلتے ہیں۔ جس کو ہم قرآن و حدیث لے کر نہیں چلتے بلکہ ڈنڈا لے کر چلتے، تمہاری ایسی تیسی تم کون ہو، وہ ہمارے کسی بھی بچے کو پکڑ لیتے، کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن ہے، یہ دیکھو حدیث ہے، تمہارے مولوی تو غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ دیکھو۔ اب قرآن حدیث کے سامنے وہ عاجز ہو جاتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ ایمان جیسی بتا لوٹ لیتے ہیں۔ یہ کام صرف علماء کی جماعت کا ہے۔ بڑے بڑے آئے اس امت میں، بڑے بڑے ایسے دائیداران نبوت آئے، کبھی کسی کو اس امت نے 100 سال نہیں گزرنے دیا، اور ہمارے ہاں آج دیکھو کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں وہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ احمدی کیسے ہوتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تمہارے کرتوت بھی سارے بتائیں گے، ہمیں تم جیسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حلال جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی ہے، جو یہودیوں کی مسلمانوں سے پہلے کی مذہبی پریکٹس ہے۔ یہ سرکاری ملا جس قانون کے تحت اس قربانی کی سنت پر اپنا حق جتاتے ہیں، ان یہودیوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو ڈنڈے کے زور پر اس سے روکا جائے کہ تم اسرائیلی شعائر پر عمل نہیں کر سکتے تو کیسا رہے گا؟ کل کو یہ منکرین انبیاء کہیں گے ختنے بھی نہ کرو بچے کے، نکاح بھی مت پڑھو شادیوں پر۔ یہ کفار و منکرین انبیاء جیسے سرکاری آئینی جاہلین مکہ سے بھی نیکسٹ لیول کے فسادی اور خبیث و بے ایمان ہو چکے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ احمدی کیسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلاتے، ہم ڈراتے دھمکاتے نہیں ہیں، زبردستی نہیں کہتے کہ تو کافر ہے، احمدی ہو جا، کیونکہ دین اللہ کا ہے اور اسلام سب کے لیے ہے۔ کوئی خدا بن کر کسی کو اسلام پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا، لہٰذا بشر خدا نہ بنے تو اچھا ہے۔ یہ فرعونیت چھوڑ دو ورنہ حال فرعون جیسا ہی ہوگا، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ قادیانی یا اصل طور پر احمدی مسلمانوں کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کا حق ہے، نہ سمجھے مسلمان ہمیں، ان کے سمجھنے نہ سمجھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ اگر کسی کو غیر مسلم سمجھے اور اس کو پھر ڈنڈے، قانون، آئین کے زور پر شاعر اسلام، عبادات، قرآن، حدیث سے روکے، کلمہ پڑھنے سے روکیں خدا بن کر، تو یہ ناجائز بات ہے اور فساد کا باعث ہے دنیا میں۔ کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی آزان دے، قرآن پڑھے تو یہ خوش ہوتے ہیں، احمدی مسلمان یہ کرے تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ کلمہ کا مطلب ہے اللہ ایک واحد معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے سب سے اعلیٰ رسول ہے، مگر یہ کہتے ہیں یہ کلمات مت پڑھو ہمیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔
ہاں تم لوگ اس کے برخلاف نعوذ باللہ کہو کہ خدا ایک سے زیادہ ہی ہے اور بہت معبود ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے، تو ہم تم سے راضی رہیں گے۔ کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں پڑے گی جو یہ جاہلانہ طرز عمل پیش کر کے خود کو فرعون ٹائپ خدا سمجھتے ہیں؟ ان کو عقل بھی نہیں آتی، یہ کسی کو کتا سمجھے تو سمجھے، یہ کہتے ہیں اب بھونکو بھی اور کتے والی حرکات بھی کرو ورنہ ڈنڈے ماریں گے، گولی مار دیں گے۔ انہی جیسوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ پھر آگے انہی لوگوں کی یہ حالت بیان ہوتی ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر جو لوگ یہ سب باتیں سمجھ جاتے کہ اسلام میں جبر نہیں، تو وہ تم لوگوں کے چنگل سے نکل آتا ہے اور کتابوں کا مطالعہ خود کرتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر خدا اس کے دل میں سچائی بھی ڈال دیتا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے۔ کیوں ملا صاحب، اب پتہ چلا کہ احمدی کیسے ہوتے ہیں۔ احمدی ختم نبوت کا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے، کیونکہ کہ ملا صاحب نے ایک بات صحیح فرمائی، احمدی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جماعت احمدیہ ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے دیتی ہے، نہ فتوے نہ نفرت، صرف علم، منطق اور محبت۔ کیا اسلام نے نہیں کہا کہ بہترین گفتگو وہ ہے جو حکمت سے ہو؟ تو پھر سوال یہ ہے، اگر تمہارے پاس حق ہے تو دلیل کیوں نہیں؟ سرکاری مسلمانوں غور کرو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی خدا کی قسم کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور اطلاع آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے سوائے سسکنے والوں۔ ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ دل رکھنے کی خاطر جھوٹ بول بول کر قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو سوائے اس کے کہ وہ عقل، ایمان اور آنکھوں سے اندھا ہے، اس کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔